کل رات شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو نیوز کے پلیٹ فارم پر زلفی بخاری صاحب نے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور وہ بطور ڈی جی آئی تمام انٹیلیجنس کو اور اپنے اثر و رسوخ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی فوجی افسر ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ عہدے پر جا کر فائز ہو۔ کوئی پولیس والا ہوگا تو اس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آئی جی بن جائے۔ اسی طرح سے کوئی پولیٹیشین ہو تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور اسی ہی طرح جو بھی فوجی افسر ہوگا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے۔ وہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کی برائی والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کی یہ خواہش ہونا کہ وہ آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہو جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے تو جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں جناب اس کا کام ہے جاسوسی کرنا، انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ ان کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں ہر شخص کے متعلق، یہاں تک کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اپنی آرمی کے چیف کی بھی جاسوسی کر ہی رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ تو وہاں پر یہ بات کرنا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے ان چیزوں کو یوز کرتے رہے، اس انفارمیشن کو استعمال کرتے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس بات پہ اگر پیش رفت ہوتی ہے تو معاملات کافی حد تک زیادہ آگے جا سکتے ہیں، اور فیض حمید صاحب کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں دکھ رہا اس کے آگے۔ ان سے کافی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے اگر زلفی بخاری صاحب اس بات کے لیے گواہی دے دے پاکستان میں آ کر۔ اب ففتھ جنریشن وار فیئر جو تھی، اس کے موجود تو فیض حمید صاحب ہی تھے، اور انہوں نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی تھی، اور جس کے مقاصد یہ تھے کہ افغان طالبانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو پتہ نہیں ہے کوئی کس قسم کی ریاست بنانا چاہ رہے تھے، اور اس پہ پھر حکمرانی کرنی تھی عمران خان صاحب نے بطور صدر، اور تا حیات آرمی چیف بن جانا تھا فیض حمید صاحب نے۔ یہ بھی ہے، اس میں بھی فیض حمید صاحب یوں تو عمران خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب اسٹیٹ ٹائپ کے بندے ہیں، ان کو اتنی سمجھ بوجھ تو ہے نہیں، نہ سیاست کی نہ دوسرے معاملات کی۔ ان کو پہلے بھی وہ جب پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچے تو بہت لوگوں کو اس پر بھی تپ چڑھ جاتی ہے کہ جی یہ بات کیوں کی جاتی ہے۔ وہ انجینئر علی مرزا صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، تو اس پر بھی جی یہ بڑک اٹھتے ہیں، یہ جو قومی یوتھ ہے یہ ساری۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ تو کوئی سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، نہ اور کوئی معاملات ان کو آتے ہیں۔ اب یہ فیض حمید کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ خیر اس پر کبھی پھر بات کریں گے، ولاگ لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے ٹاپک کی طرف ہی رہتے ہیں۔ تو فیض حمید صاحب کے لیے معاملات بالکل بھی آسان دکھائی نہیں دے رہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی انٹیلیجنس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں۔ اس میں بہت طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب سے جو عمران خان صاحب کا اختلاف بھی شروع ہوا تھا، وہ بھی اسی بات پر ہوا تھا کہ وہ جب فیض حمید صاحب کو ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، ڈی جی آئی سے ان کو ہٹا کر کور کمانڈر بنانا چاہتے تھے پشاور کا، غالباً پھر انہوں نے ٹرانسفر بھی کیا تھا ان کا، تو عمران خان صاحب کو بڑی تپ چڑھ گئی تھی جی کہ یہ ڈی جی آئی کی پوسٹ سے کیوں ہٹا رہے ہیں فیض حمید صاحب کو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بندہ ڈی جی آئی کی پوسٹ پر ہے اور وہ اپنی ایجنسی کی جتنی بھی انفارمیشن، جتنی بھی انہوں نے جاسوسی کر رکھی ہے تمام لوگوں کی، اس ساری کو اپنے پرسنل گین کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر سزائیں بھی کافی ہیوی ہوتی ہیں۔ تو فیض حمید صاحب کے لیے پہلے بھی میں نے اپنے ایک ولاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جی جرنیلوں کے نام لینا چھوڑ دیے اور کسی جج کا بھی نام لینا چھوڑ دیا تو نواز شریف صاحب اپنے بیانیے سے ہٹ گئے ہیں، تو معاملہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جس انسان نے جو کام ڈالا ہے، جو جرم کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ اپنے طریقے سے ہی دی جائے گی۔ نواز شریف صاحب اگر اس کے اوپر جناب خود بیان بازی پہلے سے شروع کر دیں گے تو فوج کے اندر یہ تاثر جائے گا کہ نواز شریف صاحب بدلے کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے کیوں مخالفت بڑھانا چاہ رہے ہیں جبکہ معاملات ایسے بھی سیدھے ہو رہے ہیں، تو ان کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر اگر ایک ادارہ اپنا احتساب خود کرنا چاہتا ہے تو کسی دوسرے کو کیا ضرورت ہے اس پر زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، یا عمران خان صاحب کی طرح اہم ہر چیز کا کریڈٹ جناب اپنے سر لے لیں اور بڑھ کے مار دی جائیں کہ جس طرح سے طالبان نے افغانستان میں اپنے دم پر حکومت بنائی تو اس پر عمران خان صاحب نے مبارک باتیں پیش کر کے پاکستان کی دنیا بھر میں رسوائی کر دی، اور پھر ہمارے تعلقات خراب کروا دیے پوری دنیا کے ساتھ۔
اور وہ جو سو کولڈ شریعہ وہاں پہ نافذ ہوئی ہے اس کے مزے تو اب ہم چکھ رہے ہیں کہ ہر افغانی اگر پاکستان میں پھٹ جاتا ہے کہ ادھر بھی شریعت ہی نافذ کرنی ہے اب اس نے. تو یہ بھی ہے سارا پیسے کا چکر ہے، ڈالروں کا چکر ہے، یہ پھٹنے والا بھی. اس پر بھی پھر بات کریں گے. لیکن ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کے برین واشڈ زومبیز ہیں انہوں نے جناب ادھر کمنٹس میں آ کر بڑا ہی کچھ کرنا ہوتا ہے. تو وہ تو خیر ان کی عادت ہے، یہ تو پھر بھی گالیاں دیتے ہیں بیچارے ان کی. میں پھر بھی ان کو صراحت ہوں کہ یہ اسے آگے تک نہیں بڑھتے، ورنہ یہ جو برین واشنگ ہوتی ہے، جو ذہن سازی ہے، یہ بڑی ہی ڈینجرس چیز ہے. اب دیکھیے کہ جتنے بھی اب غیر اسلامی افواج ہیں وہ بھی اس حد تک ان کی برین واشنگ ہوتی ہے کہ وہ آ کر لڑتے مرتے ہیں اور اپنی جان تک دے دیتے ہیں. جو طالبان لوگ ہیں یہ ان کی برین واشنگ کی یہ حد ہوتی ہے کہ یہ جناب جا کر پھٹ جاتے ہیں، اپنی جان ہی دے دیتے ہیں. برین واشنگ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. تو اس طرح سے یہ 5th جنریشن وارفیئر اور نیا پاکستان اور یہ وہ کر کرا کے جناب 10-15 سالوں تک پاکستان کے جو بچے تب 10 سال کے تھے جو اب 20 سے اوپر ہو چکے ہیں، ان سارے لوگوں کی 1 دہائی سے اوپر تک برین واشنگ کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور آگے پیچھے جتنے بھی پلیٹ فارمز موجود تھے ان تمام کے ذریعے. اس حد تک ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اب تصویریں ٹانگ کر ان کی پوجا بھی کر رہے ہوتے. تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے یہ برین واشڈ مجاہد، جو خاموش مجاہد بقول ان کے وہ غدار عادل راجہ کے، وہ بگوڑا جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہوتا ہے خاموش مجاہدین. تو ان کے خاموش مجاہدین جو تھے جو بذریعہ سوشل میڈیا کریٹ کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، بہرحال یہ بھی پھر بھی یہ اس میں ناکام ہوئے ہیں کہ یہ تو ان کو طالبان کی طرح بنانا چاہتے تھے. اور 9 مئی میں یہی کوشش کی گئی تھی کہ وہ آ کر جناب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے اور یہاں پر کوئی خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی سوڈان کی جیسے حالات ہو جائیں گے، یہاں کے آرمی میں پھوٹ پڑ جائے گی اور معاملات بہت حد تک خراب ہو جائیں گے. طالبان تک وہاں پر موجود تھے کہ اگر تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے کہ ان طالبانوں نے ادھر کارروائی ڈالنی تھی اسلام آباد کے اندر، کیپٹل کو باقاعدہ ایک قسم کا جو ہے انہوں نے یرغمال بنا لینا تھا. کہ جو سچویشن اس وقت جیسے غزہ میں اسرائیلی فوج نے کر رکھی ہے، ان کے تو یہ ارادے تھے کہ یہ پاکستان کے بڑے شہروں کو اس طرح سے ان کا محاصرہ کر لیا جائے گا اور اندر خانہ جنگی کروا دی جائے گی. لیکن خیر ان کے برین واشڈ زومبیز جو ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنائے گئے اور عمران خان صاحب خود بھی کوئی بہادر آدمی کوئی نہیں ہے. ان کا سارا کیریئر اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ بس ایک امیج ان کی اچیو بنا دی گئی ہے. ورنہ عمران خان صاحب کوئی اتنا ان میں دم خم ہوتا تو آج ان کی پارٹی میں کیا 10 لوگ بھی ایسے مخلص نہ ہوتے کہ جو ان کے لیے جیلیں برداشت کرتے یا جا کر پھر اپنے سینے سامنے رکھ دیتے آرمی کے، جی ہمیں مار دیجئے گولیاں. باقول ان کے کہ اگر انہوں نے جناب انقلاب لانا تھا تو انقلاب تو ہمیشہ جانوں کے نذرانے مانگتا ہے. تو اس کے لیے تو نہ ان کی کوئی لیڈرشپ میں دم تھا، نہ عمران خان صاحب میں خود میں ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی بیچارے گالی کی حد تک، وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ملاں دی دوڑ مسجد تک کی ہوتی ہے. تو وہ بات ہے کہ ان کی جناب یہاں تک ہی رسائی ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر گالم گلوچ کر رہی ہیں. تو کرتے رہیے، میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنی سا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.